اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے بک ریویو کے متعلق۔ بک ریویو یعنی تبصرہ نگاری، اس سے مراد ہے کہ جب آپ کسی کتاب کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر جب آپ اس کتاب کے اہم واقعات کو اور اس کتاب کے متعلق جو آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے اسے بیان کرتے ہیں یا تحریر کرتے ہیں تو وہ کہلایا جاتا ہے بک ریویو۔ تو کسی بھی پڑھی ہوئی کتاب کے متعلق جو آپ کا اپنا تبصرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بک ریویو۔ تو بک ریویو کو لکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھ کر دوسرے حضرات جو کہ کتابیں پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں انہیں بہت مدد مل سکتی ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ آیا وہ اس کتاب کو پڑھیں یا نہیں۔ اور اگر آپ بک ریویو کو دلچسپ انداز میں لکھتے ہیں اور اس کے ذریعے پڑھنے والوں کو شوق دلاتے ہیں کہ اس کتاب کو ضرور پڑھا جائے تو یقیناً اپنے بک ریویو کی مدد سے آپ بہت سے افراد کو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے قائل کر سکتے ہیں۔ تو بک ریویو لکھتے وقت آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جیسے کہ آپ سے کسی نے اس کتاب کے متعلق پوچھا ہو اور اب آپ جواب میں اسے بتا رہے ہوں کہ یہ کتاب کس قسم کی ہے۔ تو اب ہم بک ریویو لکھنے سے متعلق چند اہم نکات کو یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے یعنی بک ریویو جب آپ لکھنے لگیں تو اس کے شروع میں آپ ایک آدھ پیراگراف میں یا چند لائنوں میں بیان کیجئے اس بک یا ناول کی سیٹنگ، یعنی اس کہانی یا ناول کا تعلق کس ٹائم یعنی زمانے یا دور سے ہے یا کتنا عرصہ پہلے کا یہ واقعہ ہے یا اسے لکھا گیا، اور اس کے علاوہ جس جگہ کا ذکر اس کہانی یا ناول میں موجود ہو اس کے متعلق بھی بتایا جا سکتا ہے، یا کہ یہ فلاں علاقے کی کہانی ہے یا فلاں ملک یا شہر میں یہ واقعات پیش آئے تھے، یا پھر اگر وہ کہانی یا وہ کتاب ایک قسم کی آٹو بایوگرافی ہو جیسا کہ خود نوشت وغیرہ ہوتی ہے تو پھر آپ یہاں ذکر کر سکتے ہیں کہ یہ کس پرسن یعنی شخص کے متعلق ہے۔ اس کے بعد آپ ذکر کر سکتے ہیں اس کتاب کے اہم واقعات کا، یعنی امپورٹنٹ ایونٹس ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات پڑھنے والوں کو نہ بتائی جائے جن سے ان کا تجسس ختم ہو جائے، یعنی انہیں اس کتاب کو پڑھنے میں مزہ نہ آئے۔ یعنی جیسے کہ اگر اس کہانی کے اندر کوئی سسپینس وغیرہ ہے تو اس میں جو اصل راز کی باتیں ہیں انہیں بیان کیے بغیر صرف چند اہم اشارے وغیرہ دیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ کتاب کسی ایسے مشن کے متعلق ہے جس میں کوئی خزانہ وغیرہ تلاش کیا جا رہا تھا تو آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس میں بہت سی مشکلات پیش آئیں، لیکن اگر پہلے سے ہی یہ بتا دیا جائے کہ کیا واقعی آخر میں خزانہ مل گیا تھا یا نہیں تو اس سے سارا مزہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی باتیں یہاں شامل کی جا سکتی ہیں جیسے کون کون لوگ اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور وہ کہاں گئے یا پھر انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہ لکھنے کے بعد آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ اب یہ جاننے کے لیے کہ واقعی ان کی محنت کا پھل انہیں ملا یا نہیں اور بالآخر وہ خزانے تک پہنچ پائے یا نہیں، اس کے لیے آپ کو یہ کتاب پڑھنا ہوگی۔ تو اس انداز میں لکھنے سے آپ پڑھنے والے کو اور بھی زیادہ قائل کر سکتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے تاکہ وہ خود اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ جان سکے کہ بالآخر کیا ہوا تھا۔ تو اگر آپ پہلے سے ہی سب کچھ بتا دیں گے تو پھر کتاب پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس موقع پر آپ نے کیا کرنا ہے، ڈو ناٹ کل سسپینس، ان کے تجسس کو مارنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ اگر اس کتاب کی اور بھی بہت سی اقساط ہیں یعنی وہ قسطوں پر مشتمل ہے تو پھر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ پڑھنے والے کو اس سے پہلے اس کی پچھلی قسطیں پڑھنا چاہیے یا نہیں، یا پھر انہیں پڑھے بغیر بھی کہانی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے حصے میں آپ شامل کر سکتے ہیں بک ریویو میں اپنے پرسنل اوپینین کو، یعنی اپنی ذاتی رائے کو، جو کہ اس کہانی کی کسی بھی خاص کیریکٹر یعنی کردار یا پھر اس کی کسی سین یعنی اس کہانی کی کسی حصے کے متعلق ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کو کوئی کردار اس میں بہت زیادہ پسند آیا ہو، مثال کے طور پر اس میں کوئی مزاحیہ کردار ہو تو اس کے متعلق آپ تفصیل سے لکھ سکتے ہیں کہ فلاں کردار جو ہے وہ بڑا ہی دلچسپ تھا اور اس نے فلاں موقع پر فلاں حرکت کی جس سے مجھے بہت زیادہ لطف آیا وغیرہ۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی سین بڑے دلچسپ یا ڈرامائی انداز وغیرہ میں لکھا ہو تو اس کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ فلاں موقع پر جب وہ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے یہ کچھ دیکھا، یا
محسوس کیا تو اسے جس انداز میں رائٹر نے لکھا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، تو اس انداز میں بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں آپ زیادہ تر بات کریں گے واٹ یو لائکڈ کے متعلق، یعنی جو باتیں اس کہانی میں آپ کو پسند آئیں، اور پھر اس کے بعد آپ شامل کر سکتے ہیں اپنی رائے میں ایسی باتیں جو کہ آپ کو اس کتاب کے متعلق پسند نہ آئی ہوں، جیسے کہ واٹ یو ڈس لائکڈ، یعنی جو باتیں آپ کو پسند نہیں آئیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اس کی اینڈنگ وغیرہ پسند نہیں آئی، یا پھر کوئی کردار تھا جو کہ آپ کو اس میں اچھا نہ لگا ہو، تو اسے بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اسی حصے میں آپ اس بات کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کہانی کو لکھتے تو اس میں آپ کیا تبدیلی کرتے، یا اس کردار کو یا اس سین کو کس طرح سے مختلف لکھتے۔ پھر اس اگلے حصے میں جو ہے آپ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے تمام اہم نکات کو ایک مرتبہ پھر سم اپ کرتے ہیں، ایک طرح سے کنکلوژن یعنی اس کا نچوڑ لکھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کس قسم کے پڑھنے والوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو اس حصے میں آپ شامل کریں گے اپنی ریکمنڈیشن کو۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی مزاحیہ کتاب پڑھی ہو تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی مزاحیہ کتاب ہے، اور جن لوگوں کو مزاحیہ ادب پڑھنے کا شوق ہے وہ اس سے بہت اچھی طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یا پھر اگر وہ کوئی مسٹری ہے، یعنی کوئی جاسوسی ناول وغیرہ ہے، یا پھر کوئی ڈراؤنی کہانی ہے یعنی اسکیری اسٹوری وغیرہ ہے، تو پھر اس سے متعلق بھی آپ یہاں بتائیں گے کہ یہ اس قسم کی کہانی ہے اور اسے اس قسم کے لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ عمر کے لحاظ سے بھی بتا سکتے ہیں کہ کتنے سے کتنی عمر کے لوگ جو ہے وہ اسے اگر پڑھیں گے تو اس سے زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اور آخر میں اگر آپ چاہیں تو آپ اس بک سے متعلق ریٹنگ بھی دے سکتے ہیں، یعنی آپ اسے 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے۔ تو اگر وہ ایک دلچسپ کتاب ہے اور آپ اسے زیادہ نمبر دیتے ہیں، جیسے کہ 8 یا 9 نمبر، تو یقیناً پڑھنے والا جو ہے وہ اور بھی زیادہ قائل ہو جائے گا کہ اسے اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بک ریویو طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو چند الفاظ میں، یعنی صرف اس کے اہم نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آدھ پیراگراف میں بھی اسے سم اپ کر سکتے ہیں، یعنی ایک قسم کی اس کی سمری سی لکھ سکتے ہیں۔ سمری یعنی خلاصہ، اور اس سے متعلق اگر آپ نے تفصیل میں جاننا ہو تو آپ سمری والی ویڈیو دیکھ کر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سمری لکھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا بک ریویو لکھنا جو ہے یہ بڑا ہی آسان کام ہے۔ اگر آپ نے کتاب کو اچھی طرح سے پڑھا ہے تو آپ ان تمام باتوں کو لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ سیٹنگ یعنی کس دور سے اس کتاب کا تعلق ہے، یہ وہ کس زمانے کے متعلق لکھی ہے اور کس جگہ کا اس میں ذکر ہے، یا کس شخص کے متعلق اسے لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس میں کون سے اہم واقعات پیش آئے اور مختلف کرداروں یا سین، یا اس میں کون سی بات آپ کو بہت زیادہ پسند آئی اور کیا بات آپ کو پسند نہیں آئی، اور آپ اسے اگر خود سے آپ رائٹر ہوتے یا وہ کتاب آپ نے لکھی ہوتی تو آپ اسے کس انداز میں لکھتے۔ اسی طرح سے آپ بتائیں گے کہ آیا وہ کس قسم کا ناول یا بک تھی، جیسے کہ مسٹری، ہارر یا پھر کامیڈی وغیرہ۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ بھی مشورہ دے سکتے ہیں کہ کس عمر کے لوگ اسے پڑھ کر محظوظ ہو سکتے ہیں، یعنی خوش ہو سکتے ہیں، اور آخر میں آپ دیں گے ریٹنگ۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بک ریویو لکھنا جو ہے وہ کتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ تو ان تمام پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی بڑی آسانی سے بک ریویو لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس کی مدد سے بک ریویو لکھنے کی پریکٹس جاری رکھیے۔